السلام علیکم۔ میں ڈاکٹر صفدر فرید ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کے رشتے کو ایک حسین رشتے کا نام دیا ہے جو نکاح کے بعد میاں اور بیوی کہلاتے ہیں۔ اور میاں اور بیوی دونوں معزز ساتھی ہیں۔ نکاح کے وقت دونوں ایک دوسرے کے ساتھ وعدہ کرتے ہیں کہ زندگی میں جو بھی تکالیف، پریشانیاں، مصیبتیں، بھوکا پن، پیاس، جو بھی تکالیف آئیں گی انہیں ہم مل کر سہیں گے، برداشت کریں گے اور ہر حال میں خوش ہو کر زندگی گزاریں گے۔ لیکن کچھ لوگوں نے میاں بیوی کے اس رشتے کو مذاق بنا لیا ہے، جس کی وجہ سے نہ صرف پاکستان، انڈیا بلکہ پورے ایشیا میں طلاق کی شرح میں خوفناک حد تک اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ ہماری دین اسلام سے دوری ہے، سوشل میڈیا کی جلگار ہے اور ڈومیسٹک وائلنس بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ اگر ہم طلاق کے اعداد و شمار کو دیکھیں تو پورے پاکستان میں، انڈیا میں، اسی طرح پوری دنیا میں ہر سال کسی نہ کسی پہلو پر سروے کروائے جاتے ہیں۔ تو پاکستان میں گیلانی فاؤنڈیشن نے 2019، 2020، 2021 میں بڑھتی ہوئی طلاق کی وجہ جاننے کے لیے مختلف شہروں میں مختلف لوگوں سے، طلاق یافتہ لوگوں سے، جن کا خلا کا مسئلہ تھا ان لوگوں سے، فیملی ایشوز کی وجہ سے، جوائنٹ فیملی کی وجہ سے جتنے بھی ایشوز ہوئے ہیں اور جو طلاق کی وجہ بنے ہیں ان پر ایک سروے کیا ہے۔ اور یہ سروے انہوں نے دا نیوز انٹرنیشنل، نیشن، جرنل آف سوشیالوجی، پنجاب یونیورسٹی، ان پر پبلش کیا ہے۔ اور اس سروے کے مطابق کراچی جوڈیشری سسٹم سے اور پولیس سے جو انہیں رپورٹس ملی ہیں، پہلے 3 ماہ میں کراچی میں 13,000 طلاقیں رجسٹرڈ ہوئی ہیں اور اس سے زیادہ کیسز جو پینڈنگ میں تھے۔ اور اسی طرح جوڈیشری سسٹم آف راولپنڈی سے جو انہیں ڈیٹا ملا ہے اس کے مطابق 2019، 2020، 2021 میں 15,000 طلاقیں رجسٹرڈ ہوئی ہیں اور جو خلا کے کیسز تھے وہ اس سے ڈبل تھے۔ تو ان اعداد و شمار کو دیکھتے ہوئے جب اس کا کنکلیژن، جب اس کا نتیجہ نکالا گیا کہ طلاق کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے، تو جوائنٹ فیملی سسٹم اور سسرالیوں کی طرف سے 75-80% جو طلاقیں تھیں اس وجہ سے ہو رہی ہیں۔ جوائنٹ فیملی سسٹم اور سسرالیوں کے بیہیویئر کی وجہ سے اور ان کے وائلنس کی وجہ سے، مار پیٹ کی وجہ سے۔ اگر ہم اسلامی نقطۂ نگاہ سے دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طلاق کو بہت سختی سے منع کیا ہے اور بہت سی روایات موجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس گھر کو بہت ناپسند کرتا ہے جس گھر میں میاں بیوی کی لڑائی ہو۔ اور ایک اور روایت میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اس گھر پر لعنت بھیجتی ہیں جس گھر میں میاں بیوی کی لڑائی ہوتی ہے، اور اس گھر سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے برکت چلی جاتی ہے جس گھر میں چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے لڑائی ہو۔ قرآن مجید کی سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی بیوی کو پیدا کر کے ان دونوں سے بہت سی مرد اور عورتیں پیدا کیں۔ اس اللہ سے ڈرو جس کے نام پر تم ایک دوسرے سے مانگتے ہو اور رشتے ناطے توڑنے سے بچو، بے شک اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ طلاق میں فرمایا، یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں، جو شخص اللہ کی مقرر کردہ حدوں سے بڑھ جائے اس نے یقیناً
اپنے اوپر ظلم کیا۔ تم نہیں جانتے شاید اس کے بعد اللہ تعالیٰ کوئی نئی بات پیدا کر دے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید سورہ نساء میں فرمایا، حالانکہ تم ایک دوسرے سے مل چکے ہو اور ان عورتوں نے تم سے ایک مضبوط عہد و پیمان لے رکھا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید سورہ نساء آیت نمبر 35 میں فرمایا، اگر تمہیں میاں بیوی کے درمیان ان بن کا خوف ہو تو ایک منصف مرد والوں کی طرف سے اور ایک عورت والوں کی طرف سے مقرر کرو، اور اگر یہ دونوں صلح کروانا چاہیں تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کا ملاپ کروا دے گا، اور یقیناً اللہ تعالیٰ پورا علم رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے طلاق کو بہت ناپسندیدہ عمل فرمایا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینکڑوں احادیث اس حوالے سے موجود ہیں۔ اگر ہم سائنٹیفکلی دیکھیں تو مرد اور عورت دونوں ایک دوسرے سے بہت مختلف ہیں، ان کی بایولوجی، ان کی کیمسٹری، ان کی فزیولوجی، ان کی سائیکالوجی۔ جب بھی ان کی شادی ہوتی ہے تو ظاہر ہے لڑکی نے جوائنٹ فیملی میں اگر جانا ہے تو 10 لوگوں کی، 12 لوگوں کی یا 7 لوگوں کی فیملی ہے، تو ہر کسی کی اپنی سائیکالوجی ہے، اور اس لڑکی کی اپنی سائیکالوجی ہے۔ اب اس نے 25 سال کسی اور کے گھر میں گزارے ہیں، اپنے پیرنٹس کے ساتھ گزارے ہیں، وہ دوسرے گھر جاتے ہی کیسے ہی 7 یا 8 دن میں ایڈجسٹ ہو جائے گی۔ جوائنٹ فیملی سسٹم میں ڈومیسٹک وائلنس بہت زیادہ ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑنا بہت زیادہ ہے، تنقید بہت زیادہ ہے، جو طلاق کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ اور سسرالی خاندان کا لڑکی کی سائیکالوجی کو سمجھے بغیر اس کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرنا، اس کو طرح طرح سے زج کرنا، تکلیف دینا۔ اور ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ پوری دنیا نے ہر چیز کے لیے ایک ایجوکیشن سسٹم رکھا ہے۔ جس نے قرآن مجید پڑھنا ہے وہ مسجد میں جائے گا، مدرسے میں جائے گا، کسی حافظ قرآن کے پاس جائے گا، مفتی صاحب کے پاس جائے گا۔ اسی طرح جس نے دنیاوی تعلیم حاصل کرنی ہے اس کے لیے پرائمری اسکول ہیں، پھر مڈل اسکول ہیں، پھر ہائی اسکول ہیں، پھر انٹرمیڈیٹ اسکولز ہیں، کالجز ہیں، اور جس نے گریجویشن کرنی ہے اس کے لیے یونیورسٹیز اوپن ہیں۔ لیکن المیہ یہ ہے کہ ہمارے پوری دنیا میں کوئی ٹریننگ انسٹیٹیوٹ، کوئی کالج ایسا نہیں ہے جو شادی سے پہلے کی زندگی کی 1 مہینے کی ٹریننگ کروا دے، کیونکہ زندگی کا یہ بہت ہی اہم مرحلہ ہے۔ لیکن کوئی ٹریننگ انسٹیٹیوٹ، کوئی کالج نہیں ہے جس میں لڑکی کو شادی کے بعد میں آنے والے مسائل سے کس طرح لڑنا ہے، اس کو کس طرح فیس کرنا ہے، اس کو کس طرح ٹیکل کرنا ہے، اور زندگی کو سموتھلی کیسے چلانا ہے۔ اگر جوائنٹ فیملی سسٹم میں ہے، اگر وہ انڈیپینڈنٹ ہیں، زندگی کے مسائل کو لڑنا کیسے ہے۔ اگر یہ ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ہوتے تو پوری دنیا میں طلاق کی شرح میں اتنا زیادہ اضافہ نہ ہوتا، اور اتنے زیادہ ہمارے معاشرتی مسائل نہ ہوتے، کیونکہ یہ اب ہر گھر کی کہانی بن چکی ہے۔ تو اس طلاق کے مسئلے سے، اس بڑھتی ہوئی طلاق سے ہمیں جوائنٹ فیملی سسٹم، جس کا قرآن مجید میں، احادیث میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جتنی بھی احادیث دیکھ لیں، کہیں پہ بھی ذکر نہیں ہے کہ لڑکی اور لڑکے کی شادی ہوگی اور جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہیں گے، کہیں پر بھی نہیں ہے۔ اسلام میں تو دیور کا بھی پردہ رکھا گیا ہے، سسر کا بھی پردہ ہے۔ تو یہ کس طرح ممکن ہے کہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں نئی لڑکی کی شادی اور وہ 10 لوگوں کے ساتھ رہے؟ اور جو ڈومیسٹک وائلنس بہت زیادہ ہے، ہمیں طلاق کی بڑھتے ہوئے مسائل کو دیکھنا ہوگا۔ ہمیں جوائنٹ فیملی سسٹم کو سپورٹ بھی کرنا ہے، لیکن جو اس کے پیچ و خم ہیں، جو مشکلات ہیں، جو پیچیدگیاں ہیں، ہمیں انہیں بھی حل کرنا ہے، اور جو ڈومیسٹک وائلنس ہے اسے بھی ختم کرنا ہے، اور ایک دوسرے کو برداشت کرنا ہے، صبر کرنا ہے۔
اور اگر ہمارے ٹریننگ انسٹیٹیوٹ بن جائیں جس میں ہماری بیٹیوں کی بھائیوں کی 1 مہینے کی ٹریننگ ہو جائے کہ انہوں نے زندگی کو شادی کے بعد کس طرح لے کے چلنا ہے، تو طلاق کی شرح میں کافی حد تک کمی ہو سکتی ہے۔ شکریہ۔